أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. صلى الله عليك يا رسول الله. صلى الله تعالى عليه وسلم نور من نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائے، مشکلیں حل فرمائے، جائز تمنا پوری فرمائے، ایمان، عشق اور اسلامی زندگی عطا فرمائے. پھر آج ہم انشاءاللہ جنت کیسے ملے گی اسی پروگرام میں 4 پروگرام ایک ساتھ چلتے ہیں. اللہ کے خوف میں، تلاوت قرآن میں، نماز سجدوں کی حالت میں رونا، عشق رسول اور فضائل امت محمدیہ قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور جنت کیسے ملے گی. ہم چلتے آتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، آپ سنتے ہوں گے امام الانبیاء، نبیوں کا، خلفائے راشدین کا، صحاباؤں کا، صحابیہ کا، اہل بیت کا خوف خدا میں، نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، تلاوت قرآن کرتے کرتے رونا، اور عشق رسول میں، ادب مصطفیٰ میں، صحاباؤں کا، اہل بیت کا، تابعین، تبع تابعین کا، اماموں کا، اولیاء اللہ کا رونا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل امت مصطفیٰ، فضائل محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ اور میں خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. کروڑوں اربوں خربوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دولت سے مالا مال کیا. کئی ایسے نبی ہوئے جس میں نے کتابوں سے پڑھا ہے کہ 12 نبیوں نے اللہ سے درخواست کی، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، نبوت نہیں چاہیے.
جیسے خاص شہید اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی بھی یہ خواہش تھی کہ مجھے امت مصطفیٰ بنا دے. سبحان اللہ. اور اللہ کا فضل ہے کہ ہم امت مصطفیٰ میں جی رہے ہیں اور امت بن کر اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں. وہ حضرات، وہ خواتین جو اس نسبت کو نہیں سمجھ سکتی، اور اگر میری بات سمجھتی ہے یا سمجھتا ہے تو اسے کبھی کبھی یہ ذہن میں سوچ ہونی چاہیے، خیال ہونا چاہیے کہ ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنے ہیں. اور پھر جنت کیسے ملے گی؟ تو پھر آج ہم انشاءاللہ چلتے ہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو سے شروع کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتی ہے؟ تو عرض کیا حضرت حفصہ نے مجھے یہودی کی بیٹی کہا اور مجھے طعنہ دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، بلکہ تم نبی کی بیٹی ہو اور تیرا چاچا بھی نبی ہے، اور اب تم نبی علیہ السلام کی بیوی بھی ہے. کیا تجھے اس پر فخر نہیں ہے؟ پھر آپ نے حضرت حفصہ سے 2 بات کی اور اللہ سے ڈرایا، اور اس بات سن کر وہ دونوں اللہ کی یاد میں رونے لگے. صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہو جانے کی خبر سنی تو تمام مدینہ عورتوں سے رونے لگا. اور پھر بات یہ ثابت ہوئی کہ نہیں، یہ بات کسی نے ایسے ہی ہوا میں اڑائی تھی، ہمارے نبی تو زندہ ہے. سبحان اللہ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے آنسو. حضرت خالد بن شمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی آپ کو دیکھ کر شدت سے روئی، اور ان کے رونے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازیں نکل گئی. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو. حضرت ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ بیوی نے کہا اس لیے روتی ہوں کہ مجھے تمہاری تدفین کی طاقت نہیں ہے، اور نہ میرے پاس اتنا کپڑا ہے کہ جس سے میں تمہارے کفن کی گنجائش کر سکوں. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا رو نہیں، میں نے امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس وقت میں بھی موجود تھا کہ تم میں سے ایک شخص جنگل میں تنہا مرے گا، اور ایک جماعت آئے گی کہ وہ دفن کا کفن کا انتظام کرے گا۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ میں نے کہا اب تو حج کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، اب قافلے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن میں ٹلہ پر چڑھی تو دیکھا تو ایک جماعت آتی ہوئی نظر آئی۔ ان کو اشارہ کر کے بلایا اور ان کو اطلاع دی کہ ان میں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو کفار سے کچھ لوگوں کے ساتھ عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور پھر آپ کی تدفین کفن دفن کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار والسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں فضائل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہوتا ہے، جو کچھ اللہ کی رحمت ہے، جو آپ ان کو نرم دل مل گئے ہیں، اور اگر آپ سخت عادت کے اور سخت دل والے ہوتے تو یہ آپ کے پاس متفرق ہو جاتے، سو آپ ان کو معاف کیجئے اور ان کے لیے بخشش کی دعا مانگے، اور ان سے خاص خاص کاموں میں مشورہ لیجئے۔ پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے۔ یہ قرآن پاک پارہ نمبر 4 میں ہے۔ اس ارشاد میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم حلف بحلف صلاۃ تحیہ کی دلداری کی ہے، اور ہمت افزائی بھی کی ہے، اور مشورہ کرنے کی تعلیم بھی دی ہے۔ اس امت میں اور اس امت کا یہ اعزاز ہے کہ اس کو اس لائق قرار دیا کہ خدا کا مقدس پیغمبر جو امام الانبیاء ہیں وہ بھی آپ سے رائے مشورہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ جو شخص اس ماہ یعنی رمضان میں موجود ہو اس کو روزہ رکھنا چاہیے، اور جو شخص بیمار ہو تو اس کے دوسرے دنوں میں اتنا شمار کر کے روزہ رکھنا چاہیے، اور روزہ رکھنا فرض ہے۔ اللہ کو تمہارے ساتھ آسانی کرنا منظور ہے، اور تمہارے ساتھ دشواری منظور نہیں ہے۔ یہ پارہ نمبر 2 میں ہے سورہ بقرہ۔ اور سورہ اعراف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح تعریف کرتے ہوئے ارشاد ہوا، اور ان لوگوں پر یعنی اہل کتاب کے پیر جو بوجھ اور توق تھے ان کو دور کرتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 9۔ اور سورہ حج کے آخر میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ کے کام میں خوب کوشش کرو، اللہ کے کام میں خوب کوشش کرو، اور حق ہے کہ اس نے تم کو اور امت سے ممتاز فرمایا، اور تم دین کے احکام میں کسی قسم کی تنگی نہیں رکھی۔ یعنی اللہ کے کام میں یعنی دین کے کام میں مدد کرو، یعنی کوئی اچھے واقعہ، کوئی اچھی حدیث،
کوئی تفسیر قرآن کی، دین کی باتیں کرو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ سب آسانی کی مثالیں ہیں۔ یہ سفر میں نماز قصر کر دی گئی، مریض بیٹھ کر بلکہ لیٹ کر پڑھ سکتا ہے، اجازت مل گئی، پانی نہ ملنے پر تیمم کر سکتا ہے، مریض اور مسافر، حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی اجازت دے کر قضا رکھنے کی رخصت دے دی گئی۔ اور بعض نبیوں کی امتوں کا جب ناپاکی کا حالت ہوتا، ناپاکی کی حالت ہوتی، تو ناپاک کپڑا اس وقت تک پاک نہیں ہوتا تھا جب تک کہ وہ ناپاک حصہ کاٹ نہ دے، مگر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں پانی سے دھونے سے پاک ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اپنے نفسوں پر سختی نہ کرو ورنہ خدا تم پر سختی کر دے گا، کیونکہ ایک قوم نے اپنے نفسوں پر سختی کی تو خدا نے ان پر سختی کر دی۔ ان میں سے ایک بچہ جو یہودی و نصارہ گرجاؤں میں موجود تھا، جس کے بارے میں خدا قدوس نے یوں کہا کہ رہبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے اس کو ان پر واجب کیا تھا۔ اور جیسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑے میاں کو دیکھا کہ اپنے دو بیٹے کو کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، تو ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ انہوں نے بیت اللہ تک پیدل جانے کی منت کی ہے، پیدل جانے کی منت نظر مانی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے میاں سوار ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تم سے اور تمہاری نظر سے بے نیاز ہے۔ دوسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سوار ہونے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں کہ اپنے نفس کو عذاب دے۔ یہ مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت شریف میں بھی فضائل ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ توریت میں لکھا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے برگزیدہ بندے ہیں، خاص بندے ہیں، نہ ان کے اخلاق سخت ہے نہ مزاج سخت ہے، اور وہ بازاروں میں چلانے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے ہیں، بلکہ وہ معاف کر دیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ مکہ ان کی جائے پیدائش ہے اور مدینہ ان کی جائے ہجرت ہے، اور ملک شام میں ان کے مجاہد ہوں گے۔ ان کی امت کے آدمی اللہ کی بہت زیادہ حمد کرنے والے ہوں گے، خوشی میں اور مصیبت میں اللہ کی مدد، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہوں گے، اور سر بلندی پر جب چڑھیں گے تو اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اور نماز کے اوقات میں اس کی پابندی کریں گے، سورج کا دھیان رکھنے والے نماز کے وقت آئے گا نماز ادا کریں گے، آدھی پنڈلی تک اپنا تہمن باندھیں گے، اور نماز کے وقت اپنے ہاتھ پاؤں دھوئیں گے، یعنی وضو کریں گے۔
آسمان و زمین کے درمیان کھڑے ہو کر ان کا معزز یعنی خاص مؤذن اذان دے گا، اللہ کی تعریف کرے گا، جہاد میں اور نماز میں ان کی صف برابر ہوگی، یعنی وہ جان دینے والا کام جہاد بھی اسی خوشی کے انجام دیں گے اور خوشی سے جہاد کریں گے، اور ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ہوگی، یعنی وہ ذکر خدا، ذکر اللہ کرتے ہوں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ کی ضرب لگاتے ہوں گے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش پر شیطان کا افسوس کرنا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفہ یعنی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کے دن مغفرت کی دعا کی، تو خدا کے جانب سے جواب ملا کہ میں نے ان کو بخش دیا سوائے مظالم یعنی بندوں پر جو آپ کی امت پر ظلم کرے گی یا ظلم کیا ہے اس کی بخشش نہ کروں گا، کیونکہ مظلوم کے لیے ظالم سے حق لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ پروردگار، تو جو چاہے تو مظلوم کو اپنے پاس سے ظالم کی طرف سے جنت کی نعمت دے دے اور ظالم کو بخش دے۔ یہ دعا خدا کی جانب سے ناقبول ہو گئی۔ پھر جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ پہنچ گئے 10ویں تاریخ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعا کی تو قبول ہو گئے۔ اس سے آپ کو ہنسی آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراہٹ ہنسی سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس وقت تو آپ ہنسا نہیں کرتے، آج آپ کو کس چیز نے ہنسایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ ہنساتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ خدا کے دشمن ابلیس کو جب یہ معلوم ہوا کہ یقیناً اللہ جل شانہ نے میری دعا قبول فرمائی، اور میری امت کو جب یہ معلوم ہوا کہ یقیناً اللہ جل جلالہ جل شانہ نے میری دعا قبول فرمائی اور میری امت کو بخش دیا، تو شیطان مٹی سر پر افسوس کے مارے لے کر بھاگا اور ہائے افسوس کرنے لگا۔ اس کی یہ بدحالی دیکھ کر اور اللہ کا فضل دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ سبحان اللہ، یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس رات مجھے معراج کرا دی گئی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا، تو انہوں نے مجھے ارشاد فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہہ دینا اور انہیں آگاہ کر دینا کہ بلا شبہ جنت کی عمدہ مٹی ہے اور میٹھا پانی ہے، اور بلا شبہ وہ چٹیل میدان ہے، اور بے شک اس کے پودے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔ یہ ترمذی کا حوالہ ہے۔ سبحان اللہ، خدا کے دوست نبیوں کے باپ نبی علیہ السلام کے واسطے سے اس امت کو نصیحت فرماتے ہیں،
اور جنت کی نعمتیں نصیب ہونے کے طریقے سے آگاہ فرماتے ہیں۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور ارشاد کا مطلب یہ تھا کہ جنت میں اگر کچھ ہے اور اس کی مثل بے مثل نعمتیں ہیں، مگر جو عمل سے خالی ہے اس کے لیے چٹیل میدان ہے، اور جو عمل کرتا ہے اس کے لیے نعمت ہی نعمت، نفع ہی نفع ہے۔ اچھی عمل کر کے آخرت میں پہنچنے اور یہی سے کمائی لے کے جنت میں جانا، اس کے لیے خوشبودار مٹی ہے اور قریب قریب بہترین میٹھا پانی بھی ہے، جسے خوب سیر ہو کر پیے جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی دنیا میں جو کچھ بھی اچھا اعمال کر کے باؤ گے، وہ جنت میں تمہیں ملے گا۔ سبحان اللہ۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوشش فرمانا۔ معراج کی طویل روایت میں جو بخاری اور مسلم میں ہے، مختصر یہاں سناتا ہوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سدرۃ المنتہا تک پہنچا تو وہاں پر مجھ پر روزانہ 50 نمازیں فرض کی گئی۔ میں جب واپس لوٹا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اللہ نے تمہیں کیا انعام دیا؟ میں نے کہا روزانہ 50 نمازیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، آپ جائیں اور اللہ سے کہیں تمہاری امت ایسے اتنی نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف پہنچے، پھر 5 کم کروائے، پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، پھر واپس موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا، پھر 5 کم کروائے، ایسے 5 کم کرتے کرتے صرف 5 رہ گئی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ اور جائیے، 5 بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ آپ نے فرمایا نہیں اے میرے بھائی کلیم اللہ، اب میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اب مجھے حیا آتی ہے، شرم آتی ہے۔ یہ بات ابھی ہو رہی تھی حضرت کلیم اللہ اور حضرت حبیب اللہ میں، کہ فوراً اللہ کی طرف سے پیغام آیا، اے میرے حبیب، اے میرے حبیب اللہ، اے میرے نبی، بس تو اب اور اوپر آنے کا ارادہ نہیں ہے، 5 فکس کر دیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی نماز خدا کی تھی، حکم خدا کا تھا، دی خدا نے تھی، پر مرضی مصطفیٰ کی چل رہی ہے۔ 50 سے 5 ہوئی، پھر بھی اللہ اپنے حبیب کی مرضی چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب اور نہیں آئیں گے اوپر کم کروانے کے لیے، 5 فکس کر دیں۔ مگر سنو اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 5 پڑھے گا تو اس سے ہم 50 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی مشکات بخاری وغیرہ میں ہے، مگر افسوس کی بات ہے کہ آج ہم 5 سے بھی بھاگتے ہیں، اور 5 کا فریضہ جو ہے وہ بھی ادا نہیں کرتے ہیں، اس کو بھی برباد کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ درشی پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ عشق مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا گیا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی جگہ پر ہاتھ رکھا اور منہ پر مل لیا، یعنی جیسے ایک جگہ آقا کریم بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آپ سرکار کھڑے ہوئے تو وہ جگہ پہ سے ہاتھ طرف گھمایا اور اپنے چہرے پہ مل لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے طبقات ابن سعد میں لکھا ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک درزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے بلایا جو اس نے تیار کیا تھا، تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس نے جو کی روٹی اور شوربہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خشک کیا ہوا نمکین گوشت تھا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے اطراف میں کدو تلاش کرتے ہیں اور کدو کھا کر کہتے ہیں یہ مجھے پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کدو کو بہت پسند فرمایا۔ کل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دروازے پر دستک دینے کے لیے آداب جو تھا وہ کیا تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمام صحابہ کا یہ ادب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازوں کو ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے، ایسے ناخن سے کھٹکھٹاتے تھے، زور سے آواز نہیں دیتے تھے۔ یہ بھی ادب مصطفیٰ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن الیمان سے ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ سے ملے تو مصافحہ کرنے لگے، تو حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے ہٹ گئے اور یہ عرض کیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان اپنے بھائی سے مصافحہ کرتا ہے تو اس کے گناہ یوں دور ہو جاتے ہیں جیسے کہ درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں تو اللہ ان پر سو رحمت نازل فرماتا ہے، اور جن میں سے 99 اس کے لیے اور اس کے بھائی کے لیے حاجت روائی اور احسان ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب مصطفیٰ۔ حضرت سعید بن یربوع کرسی مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سرم تھا۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا میرا نام سرم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اچھا ہم میں سے بڑا کون ہے، میں یا تو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم سے بڑے بھی ہیں اور نیک بھی ہیں اور اللہ کے نبی بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں تو یوں ہی بس عمر میں زیادہ ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور پھر آپ نے اسی وقت آپ کا نام بدلا اور فرمایا تم تو سعید ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ عشق مصطفیٰ، یہ ادب مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ بن عمر
بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ گلابی رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا۔ جب میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا کہ یہ کیا ہے، جس سے میں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرتے سے، اس رنگ سے ناراض ہے۔ میں نے گھر جا کر وہ کرتا اتارا اور اسے جلا دیا۔ جب سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کرتے کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اسے جلا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے گھر کی عورت کو ہی پہنا دیتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے لیے یہ پہننا یہ رنگ جائز ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت قلہ بن مخرمہ ابریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت قلہ بن مخرجہ ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں دیکھا کہ آپ اکڑو بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت خشوع سے اس حال میں جو دیکھا تو ہیبت اور جلال سے سنبھل نہ سکی، کب کپانے لگی اور رو پڑی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول اور ادب مصطفیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں رونق کے افروز ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر قیام فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری کے مکان میں نیچے کی منزل میں رہے اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عیال کے ساتھ اوپر کے حصے میں رہے۔ ایک رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور کہنے لگے اپنی زوجہ سے کہ ہم اوپر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ اس ادب کے لحاظ سے کہ ہم یہاں سوئے ہیں، رسول اللہ وہاں سوئے ہیں، اس ادب کے حساب سے آپ دوسری منزل میں دونوں میاں بیوی ایک دیوار کی طرف رات گزار ہوئی اور کچھ حاجت جانے کی ہوتی تو بالکل آہستہ دھیمے قدم دھیمی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ برسات کے موسم میں چھت مٹی کی تھی تو پانی گرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے کی منزل میں پانی نہ گرے تو دونوں میاں بیوی نے ایک کمبل تھا، کمبل کو پوری رات ادھر ادھر کرتے رہے، پانی کو کمبل میں لیتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ جوڑ کر دونوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہمیں حیا آتی ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ نیچے رہیں، لہذا کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے تو ہم نیچے رہیں، آپ ہمارے اوپر سر پر رہیے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا بیچتے تھے، جب خادم کھانا لے کر آتا تھا تو حضرت ایوب انصاری فرماتے تھے خادم کو اور اکثر حضرت انس کو کہ بتائیے رسول اللہ نے کہاں سے کھایا، اور جس جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا ہوتا تھا اسی جگہ سے آپ کھانا شروع کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ عشق مصطفیٰ، یہ ادب مصطفیٰ تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔
درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ شان محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی حقیقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار الہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت، 100 سال پہلے ہونے والے واقعات کی پیشن گوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جنات کی سرکشی کم ہو گئی، جنت کی اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری کے جانور بھی احترام کرتے تھے، بدر میں فرشتے مشرکین کو قیدی بناتے رہے، محبوب کی زبان سے قرآن سن کر منبر نبوی کانپ گیا، اذان کی نقل سے صحابی رسول اور کعبے کے مزار ہو گئے۔